السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 17 سے ہے، جس کا عنوان ہے What you do is what you are، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو وہی سب کچھ تم ہو، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تمہارا پیشہ ہی تمہاری پہچان ہے۔ یہ لیسن بیسیکلی ایک آرٹیکل ہے جو کہ امریکن رائٹر، امریکن آتھر نکی مکویزر نے لکھی ہے۔ اس آرٹیکل میں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ امریکن سوسائٹی میں وہ لوگ جو کہ جاب لیس ہوتے ہیں یا جن کی پے کم ہوتی ہے، وہ کچھ خاص ارن نہیں کر پاتے ہیں تو سوسائٹی ان کو ریکگنائز نہیں کرتی، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ہائیلی پیڈ انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، ہائیلی پریسٹیجیس انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں کافی اچھی ہوتی ہیں تو سوسائٹی ان کو ریکگنائز کرتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ سارا کا سارا لیسن ہے۔ اب لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ۔ We, unlike people almost everywhere else in the world, tend to define and judge everybody in terms of the work they do, especially work performed for pay۔ ہم دنیا کے دوسرے تمام لوگوں کے برعکس لوگوں کے بارے میں ان کے کام یعنی کہ پیشہ کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں، خاص طور پر وہ کام جو تنخواہ کے عوض کیا جاتا ہے۔ چارلی از اے ڈاکٹر، چارلی ایک ڈاکٹر ہے۔ سیم از کارپینٹر، سیم ترخوان ہے۔ میری ایلن از کاپی رائٹر ایٹ اسمال ایڈ ایجنسی، میری ایلن ایجنسی میں کاپی رائٹر ہیں یعنی کہ تصنیف کا کام کرتی ہے۔ It is as if by defining how a person earns his or her rent money we validate or reject that person's existence۔ یہ ایسا ہے کہ گویا کہ ایک انسان مرد یا عورت اپنی کرایہ کا رقم کیسے کماتا ہے، ہم اس بنیاد پر اس آدمی کا وجود تسلیم کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں۔ Through the work and job title we evaluate the worth of the life attached۔ کام یا ملازمت کے عہدے کے ذریعے سے ہم کسی کی زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ لیری از اے لیڈ آف آٹو ورکر، لیری ایک سابقہ گاڑیوں کا مستری ہے۔ ٹونی از ریٹائرڈ ٹیچر، ٹونی ایک ریٹائرڈ معلم ہے۔ سیلی از اے فارمر شو گرل اینڈ بلیک جیک ڈیلر فرام ویگس، سیلی جو کہ ایک سابقہ ناچنے والی یا اداکارہ ہے اور تاش کا کھیل جاننے والی ڈیلر جس کا تعلق ویگس سے ہے۔ It is as if by learning that a person currently earns no money at job، یہ ایسا ہے کہ گویا یہ جاننے سے کہ ایک شخص حال ہی ملازمت سے پیسہ نہیں کما رہا ہے and maybe hasn't earned any money at a job for years، اور شاید کئی سالوں سے ملازمت سے پیسہ نہیں کمایا ہے۔ We assign that person to limbo at least for the present، تو ہم اس شخص کو بھلا دیتے ہیں کم از کم موجودہ وقت کے لیے، تو ہم کم از کم موجودہ وقت کے لیے ایسے شخص کو بھلا دیتے ہیں۔ We define such non-employed persons in terms of their past job history، ہم ایسے بے روزگار افراد کی تعریف گزشتہ ملازمتوں کی تاریخ کے تناظر میں کرتے ہیں۔ This seems peculiar to me، یہ مجھے نہایت ہی عجیب معلوم ہوتا ہے۔ People aren't cast in bronze because of job they hold or once held، لوگوں کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاتا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں یا کبھی کیا کرتے تھے۔ A retired teacher, for example, may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for Loyal Order of Hibernating Hibiscus۔ ایک ریٹائرڈ ٹیچر، استاذ، معلم مثال کے طور پر شاید معذور بچوں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر وقت گزارتا ہے یا لوئل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہیبسکس کے لیے رقم جمع کرتا ہے۔ ہیبسکس ایک پھول کا نام ہے۔ امریکن ہائبرنیٹنگ ہیبسکس ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ان پودوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان پودوں کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ This apparently doesn't count۔ Who is Tony, a retired teacher؟ بظاہر اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ٹونی کون ہے؟ ایک ریٹائرڈ استاد۔ A late of auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends۔ ایک سابقہ گاڑیوں کا مستری شاید اپنے کزن کے گیس اسٹیشن میں گیس پمپ کرتا ہے یا ہفتہ وار چھٹیوں میں انسائکلوپیڈیا بیچتا ہے۔ But who is Larry؟ لیکن لیری کون ہے؟ Until and unless he begins to work steadily again، he is laid off auto worker۔ جب تک وہ مستقل طور پر کام دوبارہ شروع نہیں کرتا وہ سابقہ آٹو ورکر ہی ہے یعنی کہ گاڑیوں کا مستری ہی ہے۔ This is the same as saying he is nothing now but he used to be something، an auto worker۔ یہ ایسا کہنے کے برابر ہے کہ اب وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ کبھی کچھ تھا یعنی کہ گاڑیوں کا مستری۔ There is a whole category of other people who are just something۔ دوسرے لوگوں کی ایک پوری جماعت موجود ہے جو کہ صرف کچھ ہیں۔ To be just anything is
worse. صرف اور صرف کچھ ہونا بہت برا ہے. It is not recognized by society as having much value at all, not now and probably not in the past either. معاشرہ ایسے لوگوں کو ہر کس کوئی وقت نہیں دیتی، نہ اب اور شاید نہ ماضی میں. To be just anything is to be totally discounted. صرف کچھ ہونا مکمل طور پر بے وقت ہونا ہوتا ہے. At least for the present. کم از کم موجودہ وقت میں تو ضرور. There are lot of people who are just something. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف کچھ ہیں. Just a housewife immediately and painfully comes to mind. فوری طور پر اور تکلیف دہ طور پر ہمارے ذہن میں صاحب خانہ یعنی کہ گھریلو خاتون یا عورت کا خیال ذہن میں آتا ہے. We still hear it all the time. ہم اب بھی ہر وقت ہی سنتے رہتے ہیں. Sometimes women who have kept a house and reared 6 children refer to themselves as just a housewife. بعض اوقات وہ خواتین جو گھر کا خیال رکھتی رہتی ہیں اور 6 بچوں کو پالتی ہیں وہ خود کو محض ایک ہاؤس وائف یعنی کہ گھر والی خاتون یا گھر والی عورت قرار دیتی ہیں. Just a bum, just a kid, bag lady, old man, student, punk or some other. صرف اور صرف ایک بے قیمت انسان، محض ایک بچہ، ایک خانہ بدوش عورت، ایک بوڑھا شخص، طالب علم، ایک فضول انسان یا کوئی اور قسم کا انسان. You can probably add to the list. ممکن حد تک آپ اس فہرست میں اضافہ کر سکتے ہیں. The just category contains present non-earner, people who have no past job history, highly valued by society, and people whose present jobs are on the low end of pay and prestige scale. اس قسم کے گروہ سے تعلق رکھنے والوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو کچھ نہیں کماتے، جن کی کوئی سابقہ ملازمت نہیں تھی، جن کو معاشرہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی موجودہ ملازمتیں جو تنخواہ اور رتبے کے لحاظ سے سب سے کم تر ہیں. A person can be just a cab driver, for example, or just a janitor. No one is ever just a vice president, however. ایک انسان صرف ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور یا صرف ایک جاروب کش تو ہو سکتا ہے، تاہم کوئی بھی کبھی ایک معمولی وائس پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا. We are supposed to be a classless society, but we are not. ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم معاشرتی درجہ بندیوں سے پاک معاشرہ بن جائیں، مگر در حقیقت ہم نہیں ہیں. We don't recognize a titled nobility. ہم عہدے والی شرافت یعنی کہ اشرفیہ کو تسلیم نہیں کرتے. We refuse to acknowledge dynastic privilege. ہم شاہی امتیاز کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. But we certainly separate the valued from the valueless, and it has a lot to do with job and importance or prestige we attach to them. مگر قیمتی کو بے قیمت سے یا اہم کو غیر اہم سے جدا کرتے ہیں، اور اس کا زیادہ تر تعلق پیشے، اہمیت اور رتبے سے ہے جو ہم اس سے جوڑتے ہیں. It is no use arguing whether any of this is correct or proper. Rationally it is silly. اس دلیل بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خیال صحیح اور ٹھیک ہے یا نہیں. عقلی طور پر تو یہ بے وقوفی ہے. That's our system, however, and we should not only keep it in mind, we should teach our children how it works. تاہم یہ ہمارا نظام ہے اور ہمیں نہ صرف اسے ذہن میں رکھنا چاہیے بلکہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ نظام کیسے کام کرتا ہے. It is perfectly well to want to grow to be a cowboy or nurse. یہ مکمل طور پر صحیح بات ہے کہ کوئی مویشی پالنے والا بننا چاہے یا نرس بننا چاہے. Kids should know, however, that quite apart from earning potential, the cattle breeder is much more respected than the hired hand. تاہم بچوں کو علم ہونا چاہیے کہ کمائی کی طاقت کے علاوہ مویشی پالنے والے کی ایک اجرت پر کمانے والے سے زیادہ عزت کی جاتی ہے. The doctor gets a lot more respect and privilege than the nurse. یا ڈاکٹر نرس کے مقابلے میں زیادہ احترام اور رتبہ پاتا ہے. I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on job we hold. میرا خیال ہے کہ علم بشریات کے کچھ ماہرین کو اس نظام پر تحقیق کرنی چاہیے جس میں ہم عہدے یا پیشے کی بنیاد پر ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرتے ہیں. Where does a vice president planning fit in? کہاں پر ایک وائس پریزیڈنٹ کی مصنوعات کی منصوبہ بندی لاگو ہوتی ہے؟ Is that better than vice president sales in public consciousness or unconsciousness? یہ کیا وائس پریزیڈنٹ سے زیادہ بہتر ہے جو کہ عوامی شعور یا لاشعور میں بکتا ہے؟ Writers are diddly dot, but I suspect they are held in higher esteem than wealthy rock musicians. ادیب لوگ کچھ بھی نہیں کماتے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو راک میوزیشین یعنی کہ موسیقاروں سے بھی زیادہ عزت و احترام ملتی ہے. That is if everybody older than 40 gets to vote. یہ ایسا ہے گویا 40 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو ووٹ کا حق ملے. How do we decide which jobs have
great value and therefore the job holders are wonderful people. ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ کون سے روزگار زیادہ اہمیت قدر رکھتے ہیں اور تاہم ملازمت کرنے والے حیران کل لوگ یا مخلوق ہیں؟ Why is someone who builds shopping center called an entrepreneur while someone who builds freeways is called a contractor? شاپنگ سینٹرز بنانے والے کو کاروباری منتظم کیوں کہا جاتا ہے جبکہ شاہراہیں بنانے والے کو ٹھیکیدار کہا جاتا ہے؟ I have no answers to any of this. میرے پاس ایسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے. But we might think about the phenomenon the next time we are tempted to fawn over some stranger. لیکن ہمیں ایسی صورتحال کے بارے میں سوچنا چاہیے اگلی دفعہ جب ہمیں ایک اجنبی کی خوشامد کرنی پڑے. Because we find out he happened to be a judge, or next time we catch ourselves discount the personal worth of the garbage collector. کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جج ہے، یا اس وقت جب ہم ایک غلاظت اٹھانے والے کی ذاتی قدر و قیمت میں بھی کمی کر دیتے ہیں. میرے پاس ایسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسی صورتحال کے بارے میں سوچنا چاہیے اگلی دفعہ جب ہمیں ایک اجنبی کو خوشامد کرنی پڑے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جج ہے، یا اس وقت جب ہم ایک غلاظت اٹھانے والے کی ذاتی قدر و قیمت میں بھی کمی کر دیتے ہیں. امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گئی ہوگی، ٹرانسلیشن سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. والسلام.